بعد جہلا نے ان چیزوں کو بہت ہوا دے رکھی ہے۔ تو میں بالکل مختصر سی ایک بات کرتا ہوں، وقت بھی نہیں۔ صحابی کس کو کہتی ہے؟ یہ الحمدللہ تمہارے 99% مولویوں کو بھی پتہ نہیں، میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ عظمت صحابہ پہ روٹیاں کھانا آسان ہے، صحابی کہتے کس کو ہے؟ اگر یہ بات سمجھ آئے تو پھر مزہ ہے۔ اور کچھ علمی اغلاطیں میں بالکل شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ صحابی کس کو کہتی؟ کہتے ہیں جی جس نے نبی پاک کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہو۔ میں نے کہا وہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، عبداللہ ابن ابی نے بھی دیکھا تھا۔ پھر جی جس نے نبی پاک کے چہرے پر انوار کو ایمان کے ساتھ دیکھا، غلط تعریف ہے، بالکل صحیح نہیں۔ اب یہ حال ہے مولویوں کا، چھوٹے چھوٹے تمہارا کیا قصور ہے؟ تم نے کبھی سوال نہیں کیا کہ جس نے نبی پاک کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، تم بھی کہتے ہو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، لیکن یہ نہیں پتا کہ صحابہ کی ایک جماعت کا انکار کر رہے ہو۔ وہ صحابی جس کا قرآن میں ذکر ہے سپیشل، کون ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، آبا سبق۔ واہ واہ، ہمارے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یا پنجابی میں ایک جملہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جب آپ کی مجلس میں ساتھ کے بعد آتے تو آپ فرماتے آؤ میرا یار، جس دی وجہ تو اللہ میں میڑا دیتا ہے، اللہ میں نو میڑا پنجابی سمجھیں گے، میڑا دیتا۔ ابا سبق تولا ان جاءہ الاعمی، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں نابینا، یہ صحابی نہیں ہے؟ تمہاری تعریف کہاں گئی؟ تمہاری تعریف کہاں گئی؟ اور میرا بھائی یہ نابینا انہوں نے پیغمبر کے چہرے پر انوار کو دیکھا نہیں، لیکن صحابی یہ درکار صحابیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو تم تعریف کرتے ہو، اس تعریف سے تو ابن ام مکتوم صحابیت سے خارج ہو گیا کہ یہ صحابی نہیں، اور تم تو نعرے لگاتے ہو، سوچتے نہیں ہو کہ یہ ضرب کہاں لگ رہی ہے۔ اور نہ میرا بھائی پھر ایک تعریف کرتے ہیں جی من لقی النبی بالایمان ومات علیہ، یہ تعریف کو لکھی ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں گیا۔ مات علیہ کی قید، یہ قید جو مولوی ہونا وہ سمجھے، یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں، یہ توضیح ہے، یہ اعتراضی قید نہیں۔ مات علیہ کہ جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کی مجلس میں آیا، بس یہ صحابی ہے۔ آگے جی دوسری شرط کے ایمان پہ موت آئی ہو، یہ کوئی شرط نہیں۔ اب مصیبت ہے کتابوں سب میں لکھی ہے، کتاب فوجی کا خط ہے، جو کتاب اٹھاؤ گے، نخبۃ الفکر اٹھاؤ گے، اصول حدیث اور مولوی وہی ہوتا ہے جو قرآن سے اندھا ہو کے صرف روایتوں کو دیکھتے ہیں یا صرف اصطلاحات کو دیکھتے ہیں۔ بھائی تیری اصطلاحات بات کی ہے، یہ ماتا علیہ کی بات نہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ڈنکے کی چوٹ پہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو صحابی ہوتا وہ ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کی مجلس پائے، آنکھوں سے دیکھنا شرط نہیں، پیغمبر کی مجلس نصیب ہو ایمان کی حالت میں، اور جس کو ایمان کی حالت میں نبی کی مجلس نصیب ہو گئی وہ مرتد نہیں ہوتا۔ یہ ماتا علیہ کی قید کیوں لگائی؟ یہ اس
زام فاسد پہ لگائی گئی ہے کہ بعض آئے ایمان لایا وہ مرتد ہوئے تو وہ صحابی نہیں. یہ غلط فہمی ہے. صحابی مرتد نہیں ہوتا، مرتد صحابی نہیں ہوتا. میری بات کو سمجھو اچھی طرح. 5 منٹ سے آگے لگ جائیں گے مسئلہ اہم ہے. میں نے کیا کہا؟ یہ ماتا لے کی قید کیوں لگائی گئی؟ جی کچھ مرتد ہوئے. میں نے کہا اس کو سمجھ، جو مرتد ہوئے نا یہ ظاہری ارتداد ہے، وہ ایمان کے ساتھ آئی نہیں تھے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. وہ ایمان کے ساتھ آئے ہی نہیں تھے. انہوں نے ظاہراً کلمہ پڑھا تھا، اندر ایمان نہیں تھا. اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جو ایمان کے ساتھ آئے. وہ ان کا ایمان تھا ہی نہیں، ظاہری انقیاد تھا. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، تو وہ ڈنڈے سے ڈر گئے تھے. بعض لوگ ڈنڈے کے ڈر کی وجہ سے آئے اور انہوں نے کہا جی ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن دل سے ایمان قبول نہیں کیا تھا. ارتداد صرف ان کا ہوتا ہے. اور صحابی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ آئے، ایمان سے مجلس نصیب ہو. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے جو پیغمبر کا صحابی ہے اور ایمان کی حالت میں اس کو نبی کی مجلس نصیب ہو گئی، وہی صحابی ہے. اور کوئی صحابی مرتد ہو سکتا ہی نہیں. تمہیں کون سمجھائے؟ تم نے تو بے شک کہہ دیا. آسان مسئلہ ہے کہ مشکل مسئلہ ہے؟ چلو تمہیں سمجھ آ گیا ہے یا نہیں؟ یہ ماتا لے کی قید میں مانتا ہوں 50 سے زائد کتابوں میں لکھی ہے جو مولویوں نے مطالعہ بھی نہیں کیا. لیکن یہ قید احترازی نہیں اتفاقی ہے، یہ توضیح والی ہے. حضرت یوسف کیا کہتی ہے؟ توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین. با خطرہ تھا توفانی کہ حضرت یوسف کی موت ایمان پہ نہ آئے؟ نہیں جی نہیں. تو پھر کیوں فرمایا توفانی مسلمہ؟ یہ بھی اتفاقی ہے. اور یہ کیا ہے؟ اظہار تذلل ہے، اظہار تذلل ہے. پھر بھی کہتے ہیں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یہ اپنی عبدیت کا اظہار ہے، عبودیت کا اظہار ہے. یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف میں احتمال تھا کہ پتہ نہیں ان کی موت اسلام پہ آئے گی یا نہیں آئے گی. کنفرم عقیدے کا مسئلہ ہے. پیغمبر معصوم ہوتا ہے اور پیغمبر کا خاتمہ وہ خیر پر ہی ہوتا ہے، لیکن پیغمبر بھی عبداللہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ. اور یہ اظہار عبدیت ہے، یہ اللہ کے سامنے لجاجت کا اظہار ہے. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. دلیل دے دوں؟ یہ جو میں نے بات کی یہ میرے پاس بخاری ہے. بخاری، امام بخاری، سب کہو رحمت اللہ علیہ. علماء سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بخاری کو اندر سے دیکھو. یہ جو علماء کیا شیخ الحدیث ہے وہ بھی اندر سے بخاری کو نہیں دیکھتے، وہ بھی باروں بار شروحات دیکھتے ہیں. مفتی فلانا فرماتا ہے، فلانا فرماؤ بخاری نو بیچ بیک بار نہ مر، بخاری کے اندر دیکھ، اندر. اور آج کل بخاری کی تدریس ہی جو ہے، طالب علم تلاوت کر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور شیخ الحدیث صاحب وہ سویا ہوا ہے. یہ 15 صفوں سے گزر گیا، نہ شیخ الحدیث کو پتہ ہے اندر کیا آیت، نہ طالب علم کو پتہ ہے، کیونکہ آگے ختم قریب ہے. کتاب الصلاۃ کے بعد تجھے ایک خراٹہ سیر ہوتی ہے اور کسی چیز کا نہیں پتہ. میں کراچی میں ایک مدرسہ میں گیا، وہاں پر ایک طالب علم اندھا دھند شروع تھا عبارت پڑھنے، تو مجھے وہ محتمم لے گیا، کہتے دیکھو یہ ہمارا دارالحدیث ہے. 600-700 طالب علم بیٹھے تھے
اور ایک طالب علم مٹھیاں بند کر کے شروع تھا، اور جو شیخ الحدیث تھا میں نے 5 منٹ سنا. میں نے اسے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں عبارت چل رہی ہے. آپ یہ سنیں کہ عبارت کیسے ہمارا طالب علم پڑھتا ہے. ماشاءاللہ ابو جہل جیسی تو نہیں پڑھ سکتا، وہ اور زیادہ ماہر تھا. اندر سمجھ بخاری میں ہے کیا. آؤ جو میرے سامنے بخاری ہے، امام بخاری کی کمال کی کتاب ہے، جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف کی ہے، خدا کی قسم کمال کر دیا. فرمایا من صاحب النبی اور رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ. 2 باتیں کی، وقت نہیں ہے، میں سوال و جواب کی نشست میں اگر موقع ہوا تو میں بیان کر دوں گا. فرمایا 2 چیزیں ہیں جس نے نبی کی سنگت اختیار کی، صاحب النبی اور رآہ ہو، یا نبی نے اس کو دیکھا ہو یا اس نے نبی کو دیکھا ہو، یا نبی نے اس کو دیکھا ہو یا اس کو نبی نے دیکھا ہو، یا لقاء اور ملاقات ہوئی ہو، نہ نبی نے دیکھا ہو نہ اس نے دیکھا ہو. پیغمبر نے بھی اس کو نہیں دیکھا، اس نے بھی نبی کو نہیں دیکھا، لیکن مجلس نصیب ہوئی، آپ کی مجلس میں شریک ہوا اور ہے مسلمان، تو فرمایا فہو من اصحابی، وہ نبی کا صحابی ہے. 50 سے زائد شارحین نے اس کا یہی معنی کیا، جہاں ماتا علیہ کی قید کوئی نہیں، ماتا علیہ کوئی قید شاید نہیں، بس جس کو پیغمبر کی صحبت نصیب ہوئی، یا نبی نے اسے دیکھا، یا بول رہا ہوں، او یا نبی نے اسے دیکھا یا اس نے نبی کو دیکھا، فہو من اصحابہ، وہ نبی کا صحابی ہے. لیکن تھا مسلمان، مومن تھا. تو اس لیے اس تعریف کو یاد کرو گے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ جو مولوی سوشل میڈیا پہ لڑ رہے ہیں، خدا کی قسم بالکل انہیں صحابی کی تعریف ہی نہیں آتی، لڑنے کا شوق ہے، لڑائی کے لیے میدان میں ہے. پہلے تو صحابی کی تعریف پڑھ اور سن لے، ساری دنیا کا راہ الگ ہو. اس معاملہ میں ہم قرآن و سنت کی بصیرت کی بنیاد پہ کہتے ہیں، تیرا کوئی بزرگ مانے نہ مانے، تیرے اکابر مانے نہ مانے، تیرے بڑے مانے نہ مانے، ہم پوری تحدی اور چیلنج اور بصیرت قلبی کتاب و سنت کے نور کی روشنی میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ مرتد نہیں ہو سکتا، جو مرتد ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا. کوئی صحابی مرتد نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. توجہ ہے؟ اولئک هم الراشدون کدھر جائے گا؟ اگر صحابہ مرتد بننا شروع ہو جائے تو اولئک هم الراشدون کہاں جائے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم کہاں جائے گا؟ الزمہم کلمۃ التقوی کہاں جائے گا؟ اور حبب الیکم الایمان کہاں جائے گا؟ اور اولئک حزب اللہ کہاں جائے گا؟ لہم مغفرۃ و رزق کریم کہاں جائے گا؟ رضی اللہ عن المؤمنین ورضوا عنہ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ. یہ اتنا قرآن کہاں لے کے جاؤ گے؟ یہ قرآن کی نور اور بصیرت یہی ہے، جو صحابی ہے وہ مرتد نہیں، جو مرتد ہے وہ صحابی نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا، تم نے تو ماشاءاللہ کہہ دیا. تو یاد رکھو اصل مسئلہ یہی ہے، باقی انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست میں ہو جائے گا. وآخر دعوانا